بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے سورج کا رک جانے کا واقعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں میں سے ایک نبی نے دشمن کے خلاف جہاد کا ارادہ کیا تو اپنی قوم سے فرمایا کہ میرے ساتھ ایسا شخص نہ چلے جس نے حال ہی میں شادی کی ہو اور اس کا شب زفاف منانے کا ارادہ ہو، لیکن ابھی تک اس نے اپنی بیوی کے ساتھ شب زفاف یعنی صحبت نہ کی ہو، اور نہ وہ شخص میرے ساتھ چلے جو گھر کی تعمیر میں مصروف ہو، گھر بنا رہا ہو اور ابھی تک اس نے گھر کی چھت نہ ڈالی ہو، اور اسی طرح ایسا آدمی بھی میرے ساتھ نہ چلے جس نے بکریاں خریدی ہوں یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہوں جن کے جننے کا اسے انتظار ہو۔ چنانچہ یہ ہدایت دے کر وہ جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اس بستی کے قریب پہنچے جس پر لشکر کشی کا ارادہ تھا، جہاں جہاد کرنے کا ارادہ تھا، وہاں پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے سورج کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے سورج، تو بھی حکم کے تابع ہے اور میں بھی حکم کے تابع ہوں، اے اللہ اس سورج کو ہمارے لیے روک دے۔ چنانچہ وہ سورج رک گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام نے مال غنیمت جمع کیا، پھر اس مال غنیمت کو کھانے کے لیے آگ آئی تو اس آگ نے وہ مال غنیمت نہیں کھایا۔ یوشع علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں میں ضرور کوئی خیانت کا مرتکب ہوا ہے، اس لیے ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ چنانچہ دوران بیعت ایک شخص کا ہاتھ یوشع علیہ السلام کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا۔ یوشع علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرور تم میں کوئی خائن ہے، پس تیرا قبیلہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ جب بیعت کی گئی تو 2 یا 3 افراد کے ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ چپک گئے۔ یوشع علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کوئی خیانت کا مرتکب ہوا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گائے کے سر کے برابر سونے کا ایک سر لے کر آئے۔ جب اس سونے کو بھی دوسرے مال غنیمت میں رکھ دیا گیا تو آگ آئی اور اس مال کو کھا گئی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری اور عاجزی کو دیکھا تو ہمارے لیے مال غنیمت حلال کر دیا۔ معلوم ہوا کہ سابقہ امتوں پر بھی جہاد فرض تھا۔ اہم امور ان لوگوں کے سپرد کرنا مناسب ہوتا ہے جو فارغ البال بھی ہوں اور ہوشیار سمجھدار بھی ہو۔ جو شخص جہاد کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے تمام مشاغل سے یک لغت علیحدہ ہو جائے۔ دنیا کا مال و متاع دل میں دنیا کی محبت پیدا کرتا ہے۔ سابقہ شریعت میں مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت حلال قرار دے دیا۔ پتہ چلا کہ بنی اسرائیل میں بھی نیک صالح لوگ گزرے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد جیسا فریضہ سر انجام دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت و مدد اور ان کو فتح و کامرانی سے ہمکنار فرماتے تھے۔ چند نادان لوگوں کے عمل کی وجہ سے پوری جماعت قابل سزا ہو جاتی ہے۔ مال غنیمت میں چوری کا ارتکاب گناہ ہے، جیسا کہ حدیث مذکور میں آگ نے مال غنیمت کو نہیں کھایا کیونکہ اس میں سے کچھ مال چرا لیا گیا تھا۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ ایک آدمی نے مال غنیمت کی ایک چادر چرا لی تھی تو سزا میں اس کی قبر آگ سے بھر دی گئی تھی۔ نیز فرمایا گیا ہے کہ جو شخص مال غنیمت میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہے وہ قیامت کے دن جس چیز کو اس نے چرایا ہے
اپنی پشت پر لادا ہوا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں۔ نیز خدائی احکام میں انسانوں کی علتوں کو کوئی دخل نہیں ہے۔ کچھ ایسے بھی احکام شریعت ہیں جن کی حقیقت ہماری عقل سے باہر ہے، اس لیے ہم پر واجب اور ضروری ہے کہ ایسے احکامات کو بلا چوں چرا تسلیم کر کے ان پر دل سے ایمان لائیں اور اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ جیسے مذکور حدیث میں آگ کا آسمان سے اترنا اور مال غنیمت کو کھا جانا ایک غیر معقول امر ہے۔ ہماری ناقص عقلیں اس کی مصلحت سمجھنے سے قاصر ہیں، بلکہ عقل تو کہتی ہے کہ یہ تو مال کا نقصان ہے، لیکن اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، اس لیے ایسے احکام میں ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم ان پر طعن یا الزام لگائیں یا تنقید کریں۔